السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ایہا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا او کما قال۔ ہر قسم کی تعریفات، تمجیدات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اور ہر قسم کی وڈیائی اللہ مالک العلام کے لیے ان گنت لا تعداد درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے آج 25 دسمبر 2022 ہے، اور عیسائی اس دن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا دن کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ رب العالمین نے اس دن 25 دسمبر کو اللہ رب العالمین کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ اور اللہ رب العالمین اپنے قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ اللہ کا قرآن اس بارے میں اعلان فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں کو کہہ دو کہ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ کس سے بے نیاز ہے؟ بیوی سے بے نیاز ہے، اولاد سے بے نیاز ہے، باپ سے بے نیاز ہے، کنبے قبیلے برادری سے بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس صورت کا آغاز بھی کیا ہے تو لفظ احد سے کیا ہے، قل هو اللہ احد، احد سے کیا ہے، اور اس کا اختتام بھی کیا ہے تو لفظ احد پہ کیا ہے کہ اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ لیکن نعوذ باللہ یہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، در حقیقت یہ اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ اتنا بڑا انہوں نے اپنی زبان سے جھوٹ بولا ہے، کلمہ نکالا ہے، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر زمین پر آ گریں، یہ اتنا بڑا انہوں نے کلمہ نکالا ہے۔ اور دلیل کیا پیش کرتے ہیں کہ بغیر باپ کے تو بیٹا پیدا ہو ہی نہیں سکتا، لہٰذا مریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ علیہ وہ اللہ کی بیوی ہیں، اور نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کہتے ہیں نا تو ان کو کہہ دو ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، تم کہتی ہو کہ بغیر باپ کے پیدا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا، ان کو کہہ دو کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ جیسے اللہ رب العالمین نے بغیر ماں باپ کے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کر دیا، اللہ رب العالمین نے اسی طرح بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کر دیا۔ تم کہتی ہو بغیر باپ کے پیدا نہیں ہو سکتا، میں نے تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا، اس لیے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال ہمارے ہاں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال کی طرح ہے۔ لیکن آج کے نام نہاد مسلمان جو ہیں وہ اس دن عیسائیوں کے ساتھ ان کے تہوار میں شریک ہو کر ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، باقاعدہ بینر چھپتے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ تمام برادران مسیح برادری کو ہماری طرف سے عید کی ہزاروں خوشیاں مبارک۔ میرے بھائی کل قیامت کا دن ہوگا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کا دن ہوگا وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آج مسلمان ان کی خوشیوں میں تو شریک ہوتے ہیں، باقاعدہ ان کے ساتھ جا کر جناب ہیپی برتھ ڈے کے کیک کاٹے جاتے ہیں، یہ گویا کہ یہ ان کے عقیدے کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ان کو جناب فروغ دیتے ہیں کہ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے نعوذ باللہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ میرے بھائی نہ ایسا کرنا، ایسا ان کے ساتھ شریک ہونا، یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے برابر ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کے اس عقیدے کی نفی کی جائے اور باقاعدہ جناب اس دن حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق زندگی بسر کریں، اللہ رب العالمین کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی بسر کریں۔ میرے بھائی اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے کہ قل هو اللہ احد، اللہ تو وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ رب العالمین نے
اپنے قرآن پاک میں بارہا مقامات پر اپنی توحید کا بیان کیا، اپنی توحید کو بیان کیا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، انہوں نے اپنی زبان سے جب پہلا کلمہ نکالا تھا وہ وہی تھا، وہ یہی تھا کہ انی عبداللہ، اور لوگوں میں اللہ کا بیٹا نہیں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلا جو کلمہ اپنی زبان سے نکالا تھا، فرمایا انی عبداللہ، لوگوں میں اللہ کا بیٹا نہیں، میں اللہ کا بندہ بن کے آیا ہوں، مجھے اس نے رسول بنایا ہے، میں شریعت لے کے آیا ہوں، اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں زکوٰۃ کو ادا کروں، نماز کو ادا کروں۔ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ اس لیے ان کی عیسائیوں کی اس تہوار میں شریک ہونا اور ان کو اپریشیٹ کرنا، گویا کہ تم نے ان کے ساتھ تعاون کیا ہے، ان کے ساتھ معاونت کی ہے، تو کیا کل قیامت کا دن ہوگا تم انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، اس لیے ان کے ساتھ شریک نہ ہوا جائے۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جب کسی عیسائی کو دیکھتے تو اپنی آنکھیں بند کر لیا کرتے۔ کسی نے پوچھا تم ایسے امام صاحب کیوں کرتے ہو؟ فرمایا میں ایسے لوگوں کو نہیں دیکھنا چاہتا جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا اور اتنا بڑا شرک کیا کہ اللہ کے رسول کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ میری آنکھیں گوارا نہیں کرتی کہ ایسے لوگوں کو دیکھیں۔ اور میرے بھائی کل قیامت کا دن ہوگا، یہ لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے جنہوں نے جناب آقا علیہ السلام کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، یہ لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور انہوں نے بہت بڑا کلمہ اپنی زبان سے نکالا ہے۔ اس لیے ان کی مشابہت اختیار نہ کی جائے، ان کے ساتھ اس دن تعاون نہ کیا جائے، بلکہ ان سے قطع تلقی کا اظہار کیا جائے۔ آقا علیہ السلام تو ان کی مخالفت کرتے تھے، یہود و نصارہ کی مخالفت کی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو دیکھا یہود جو ہیں وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے دریافت کیا تم اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا اس دن اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی، ہم شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے بھائی تھے، ہم تو زیادہ حق رکھتے ہیں، لہٰذا ہم تمہاری مخالفت کریں گے۔ ہم ان کی مخالفت میں، آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میں زندہ رہا تو میں آئندہ سال 9 محرم کا روزہ رکھوں گا، کیونکہ ان کی مخالفت کی وجہ سے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے یہود و نصارہ کی مخالفت کی ہے، فرمایا ان کی مخالفت کیا کرو، ان کو جب راستے میں ملیں تو ان کو تنگ راستے کی طرف دھکیلا کرو، اور میرے بھائی ان سے سلام میں پہل بھی نہ کیا کرو، اور جب یہ سلام کہیں تو ان کی سلام میں صرف علیکا وعلیکا اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ کہا کرو، ان کی مشابہت اختیار نہ کیا کرو۔ میرے بھائی اللہ رب العالمین ہمیں توحید کو سمجھ کر اور اس پر جناب پختہ رہنے کی، عقیدہ توحید کو پختہ رکھنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔